السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے منحوس گھر۔ رخسانہ ان دنوں نئے مکان کی تلاش میں تھی اور یہ مکان تاریخ روڈ پر ہی لینا چاہتی تھی۔ اصل میں وہ تو نارتھ کراچی میں رہائش پذیر تھی، مگر ابھی سال بھر پہلے اس کے سسر کا انتقال ہوا تھا تو اس کے شوہر کو اپنے باپ کی جائیداد سے ایک بڑی رقم ملی تھی، کیونکہ اس کا شوہر توصیف اپنے باپ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کا کوئی اور بھائی نہیں تھا، بس 2 بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں۔ لہٰذا باپ کے مرنے کے بعد توصیف نے گاؤں کی زمین اور شہر کا بڑا سا مکان بیچ کر دونوں بہنوں کو ان کا حصہ دے کر نارتھ کراچی میں مکان اور تاریخ روڈ پر دکان خرید لی تھی۔ دکان میں توصیف نے گارمنٹ کا کام شروع کیا۔ ابھی کام چلنا ہی شروع ہوا تھا کہ بدقسمتی سے توصیف پر فالج کا اٹیک ہوا اور 1000 علاج کے باوجود اس کا بایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اب توصیف کے لیے گاڑی چلانا ناممکن ہو گیا اور وہ نارتھ کراچی سے گاڑی چلا کر اپنی دکان تاریخ روڈ نہیں آ سکتا تھا۔ اب توصیف کو دکان پر لانے کی ذمہ داری رخسانہ کے کاندھوں پر آ پڑی تھی۔ وہ ہر روز صبح 11 بجے توصیف کو دکان پر چھوڑتی۔ دکان کا ملازم توصیف کو گاڑی سے اٹھا کر لے جاتا اور جا کر دکان پر بٹھا دیتا۔ دکان کا سارا کام ملازم کرتے تھے، توصیف صرف کیش سنبھالتا تھا۔ پھر شام 6 بجے رخسانہ آ کر توصیف کو گھر لے آتی تھی، پر رخسانہ کو نارتھ کراچی سے دن میں 2 بار آنا اور جانا بھاری پڑتا تھا۔ رخسانہ نے سوچا نارتھ کراچی کا مکان بیچ کر کچھ رقم ملا کر تاریخ روڈ کے قریب ہی کوئی چھوٹا مکان خرید لوں۔ اسی لیے وہ 1 ہفتے سے تاریخ روڈ پر اسٹیٹ ایجنسیوں کے چکر کاٹ رہی تھی۔ آج ایک اسٹیٹ بروکر اختر اسے ایک مکان دکھانے لایا تھا۔ یہ بنگلہ نما ایک چھوٹا سا مکان تھا جو جھیل پار کے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ رخسانہ اختر کے ساتھ مکان دیکھنے آئی۔ یوں تو مکان ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ مکان برسوں سے بند پڑا ہو۔ سارے گھر پر مکڑی کے جالے بنے ہوئے تھے، ویرانی تھی۔ یہ مکان کوئی بھوت بنگلہ دکھائی دیتا تھا۔ اختر بھائی نے بتایا یہ مکان کسی ادریس صاحب کا تھا جن کی ساری فیملی کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ ان کی بہن یہ مکان بیچنا چاہتی تھی۔ یہ مکان گزشتہ 7 سالوں سے بند تھا۔ رخسانہ نے مکان کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، اختر بھائی، آپ تو یہ 7 سالوں سے بند بتا رہے ہو، مگر مجھے تو لگتا ہے یہ مکان جیسے 700 سالوں سے بند ہو۔ اس پر اختر بھائی محض دانت نکال کر رہ گئے۔ رخسانہ نے بعد نخواستہ مکان خریدنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ایک تو مکان تاریخ روڈ کے بہت قریب تھا، دوسری قیمت بہت مناسب تھی۔ رخسانہ نے اختر بھائی سے مکان کو خریدنے کی حامی بھر لی، لیکن جب رخسانہ مکان دیکھ کر لوٹنے لگی تو اس مکان سے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے ایک اور مکان کی بالکونی سے ایک بزرگ خاتون نے اسے اشارے سے مکان نہ خریدنے کا کہا اور اپنے پاس آنے کا کہا۔ رخسانہ نے یہ دیکھ کر اختر بھائی سے مزید سوچنے کا وقت مانگ لیا۔ دوسرے دن رخسانہ توصیف کو دکان پر چھوڑ کر اس بزرگ خاتون سے ملنے کے لیے ان کے گھر جا پہنچی۔ بیل بجانے پر چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ جب رخسانہ نے آنے کا مدعا بیان کیا تو وہ چوکیدار اندر چلا گیا۔ چند لمحے بعد چوکیدار اسے اپنے ہمراہ لے کر اندر آیا اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ڈرائنگ روم نہایت خوبصورتی سے قیمتی ساز و سامان سے سجا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہی بزرگ خاتون اندر داخل ہوئی۔ رخسانہ نے انہیں سلام کیا۔ بزرگ خاتون نے مسکراتے ہوئے رخسانہ کے سلام کا جواب دیا اور گویا ہوئی، بیٹی میں یہاں بہت سالوں سے مقیم ہوں، تم یہ مکان کیوں لینا چاہتی ہو؟ جواب میں رخسانہ نے انہیں اپنی کہانی سنا ڈالی۔ بیٹی، یہ مکان خریدنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنا۔ جب رخسانہ نے ان سے وجہ پوچھی آخر کیوں، تو جواب میں اس بزرگ خاتون نے اس بند گھر کی یہ کہانی سنائی۔ بیٹی، اس گھر میں ادریس صاحب رہتے تھے جو ایک پرائیویٹ ادارے میں اچھے عہدے پر تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی خضرا جو 11 سال کی تھی، پھر بیٹا خرم تھا جو 9 سال کا تھا، سب سے چھوٹی بیٹی سدھا 6 سال کی تھی۔ تینوں بچے بہت ہی پیارے تھے۔ ادریس صاحب کی بیگم شگفتہ بہت اچھی تھی۔
اکثر میرے گھر آتی تھی۔ اب سے تقریباً 7 سال پہلے یہ لوگ پاکستان ٹور پر گئے تھے۔ اپنے قتل ہونے سے چند دن پہلے ہی شگفتہ مجھے یہ ساری بات بتا کر گئی تھی۔ پاکستان ٹور سے واپسی کے بعد 3 ماہ کے دوران اس سارے خاندان کو وقفے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ قاتل آج تک نہیں پکڑا گیا۔ ادریس صاحب کی بہنوں نے بڑی کوشش کی لیکن قاتل نہیں پکڑا گیا۔ اس سارے بدنصیب خاندان کو ایک کے بعد ایک کر کے ذبح کر دیا گیا اور آخر میں شقی قاتل نے اس معصوم شگفتہ کا بھی گلا کاٹ دیا۔ شگفتہ نے مجھے بتایا کہ ہم اسلام آباد، مری اور سواس سے ہوتے ہوئے درہ خنجراب تک جا پہنچے۔ ہم سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ درہ خنجراب سے واپس ہوتے ہوئے مغرب ہو گئی۔ ہم چونکہ درہ خنجراب میں رکے نہیں تھے لہٰذا اس ویران اور خوفناک علاقے سے مجبوراً رات میں سفر کر رہے تھے۔ ادریس کار ڈرائیو کر رہے تھے۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ اچانک ایک جگہ گاڑی جھٹکا لے کر رک گئی۔ ادریس کے ہزار جتن کرنے کے بعد گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ ادریس بہت پریشان ہو رہے تھے کیونکہ دور تک سناٹے اور اندھیرے کا راج تھا۔ بس کبھی گھنٹے 2 گھنٹے بعد کوئی ٹرک زن سے گزر جاتا تھا۔ پھر رات زیادہ ہو جانے کے بعد گاڑیوں اور ٹرالرز کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ ہم سب کار سے باہر آئے۔ باہر شدید سردی تھی۔ ادریس نے خرم کے ساتھ کار کو دھکے لگا کر سڑک سے نیچے اتارا اور گھنے جنگل میں درختوں کے جھنڈ میں گاڑی کھڑی کر دی۔ پھر ادریس نے ہم سے کہا، آج رات ہم کو یہاں گزارنی ہوگی۔ مکینک تو صبح ہی آئے گا۔ یہ ویران جنگل ہے۔ موبائل فون پر سگنل بھی نہیں آ رہے ہیں۔ میں نے گاڑی کو اس لیے درختوں میں چھپا دیا ہے تاکہ جنگلی جانوروں اور انسان نما جانوروں سے ہم سب محفوظ رہیں۔ اب سب آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو اور سو جاؤ۔ ہم کل صبح ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ہم سب نے آیت الکرسی پڑھی، اپنے اپنے اوپر دم کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگے۔ کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ ہمیں بھی کچھ دیر بعد نیند آ ہی گئی۔ ابھی ہمیں سوئے ہوئے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ سدھا کے پاپا پاپا پکارنے پر ہم سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ معلوم ہوا سدھا کو واش روم کی حاجت ہوئی۔ سدھا کے اصرار کرنے پر ادریس اسے لے کر گاڑی سے نکلے اور تھوڑا آگے لے گئے۔ کچھ دیر بعد سدھا اور ادریس واپس آ گئے۔ مجھے سدھا کی حالت کچھ عجیب سی لگی مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ پھر چند لمحے بعد ہم پھر سو گئے مگر سدھا نہیں سوئی۔ وہ کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی خاموش ہو جاتی۔ پھر سدھا نے بھوک لگی ہے کا شور مچانا شروع کر دیا۔ ادریس نے گاڑی میں رکھے بسکٹ کے کئی ڈبے، رات کے بچے ہوئے نان، چھولے، آلو کے چپس اسے کھانے کو دیے مگر سدھا کا پیٹ نہیں بھرا۔ وہ شور کرتی رہی۔ مجھے سدھا کی حالت سے خوف آنے لگا تھا۔ ادریس نے اسے ڈانٹا تو وہ عجیب انداز سے رونے لگی۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا تو مجھے گھورنے لگی۔ اس کا گھورنے کا انداز بڑا ہی خوفناک تھا۔ مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ خود ادریس بھی پریشان ہو رہے تھے اور بچے بھی ڈر رہے تھے۔ جب میں نے کئی بار آیت الکرسی پڑھ کر سدھا پر دم کیا تو وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ ہم نے سکون کا سانس لیا اور پھر سونے کی کوشش میں لگ گئے اور آخرکار ہم کو نیند آ ہی گئی۔ بہت دور سے آتی ہوئی اذان کی آواز سے ہماری آنکھ کھلی۔ اذان کی آواز سنتے ہی سدھا نے ایک جھٹکا لیا اور سو گئی۔ ادریس سے باہر نکل کر دریا کے پانی سے وضو کیا اور وہیں سڑک کے کنارے جائے نماز بچھا کر نماز فجر ادا کی۔ جب اجالا پھیل گیا تو ادریس نے سڑک پر جانے والے ٹرالر سے لفٹ مانگی اور 2 گھنٹے بعد مکینک کو لے کر واپس لوٹے۔ ہمارا بھوک سے برا حال تھا۔ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ رات سدھا سب کچھ کھا گئی تھی اور اب مزے سے سو رہی تھی۔ خیر مکینک ادریس نے دھکے لگا کر گاڑی کو سڑک پر کیا اور شکر ہے مکینک نے ذرا دیر بعد گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔ ہم پھر وہاں سے چل پڑے۔ کچھ آگے جا کر ایک ہوٹل نظر آیا۔ ہم نے وہاں ناشتہ کیا۔ ہم سب تھکے ہوئے تھے مگر اب سدھا کی حالت کی وجہ سے ادریس جلد کراچی پہنچنا چاہتے تھے۔ ہم نے سدھا کو اٹھانا چاہا تاکہ وہ ناشتہ کر لے مگر وہ نہ اٹھی۔ ادریس نے سدھا کے کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں خرید لی تھیں۔ رات ہونے پر ہم نے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ سدھا نے اس رات بھی بڑا تنگ کیا۔ اتنا سارا کھانا کھانے کے باوجود اس کی بھوک نہیں مٹ رہی تھی۔
ہم سب حیران و پریشان تھے۔ ادریس نے کہا کراچی پہنچ کر اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ پھر بلاخر 3 دن بعد ہم بڑی پریشانی سے کراچی واپس آ ہی گئے۔ کراچی پہنچ کر ہم نے رات کا کھانا کھایا اور سو گئے۔ سدھا بھی پرسکون تھی۔ صبح ہم بڑی تاخیر سے بیدار ہوئے۔ ناشتے کے بعد ادریس آفس چلے گئے۔ تینوں بچے تھکے ہوئے تھے، وہ پھر سو گئے۔ دوپہر ہوئی تو میں بھی جا کر سو گئی۔ شام کو ادریس آفس سے جلدی آئے اور سدھا کو ڈاکٹر کے لے گئے۔ وہاں سدھا نارمل رہی۔ ڈاکٹر نے اس کے کئی ٹیسٹ کیے اور اسے نارمل قرار دے دیا۔ رات کو کھانے پر سدھا کی بڑی بہن خزہ سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ سدھا نے بڑے خوفناک انداز سے اسے دھمکی دی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ رات ہوتے ہی پھر سدھا عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ ادریس تھکاوٹ کے باعث سونے چلے گئے تھے۔ میں بھی رات کے برتن دھو کر سونے کے لیے بیڈ روم میں آ گئی۔ تینوں بچے بھی اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ رات کا یہ کوئی 3 بجے کا وقت ہوگا۔ کسی نے ہمارے بیڈ روم کا دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا۔ ادریس گھبرا کر اٹھے، دروازہ کھولا تو باہر چوکیدار رحمان بابا کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، صاحب ہم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا تو ہم کو چھت پر سایہ نظر آیا۔ ہم سمجھا کہ چور گھس آیا، پر جب غور سے دیکھا تو خزہ بی بی اور سدھا دکھائی دیا۔ ہم نے ان کو بڑا آوازیں دیا لیکن وہ دونوں نے کچھ نہ سنا۔ وہ دونوں چھت پر لڑ رہا ہے، جلدی کرو صاحب۔ ادریس اور میں دونوں چھت پر بھاگے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے ہوش اڑ گئے۔ چھت سے خون بہتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ خون دیکھ کر ہم تیزی سے چھت پر گئے۔ وہاں کسی نے خزہ کو ذبح کر دیا تھا۔ خزہ کا سر ایک طرف پڑا تھا اور بدن دوسری طرف تھا۔ ساری چھت پر خون ہی خون تھا۔ یہ دیکھ کر ادریس اور میں ہذیانی انداز میں چیخنے لگے۔ ہماری چیخیں سن کر سارا محلہ جاگ گیا۔ خرم بھی نیچے سے اوپر آیا اور خزہ کی سربریدہ لاش دیکھ کر بری طرح رونے لگا۔ تھوڑی دیر میں محلے کے لوگ چھت پر آ گئے۔ کسی نے پولیس کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ پھر پولیس بھی آ گئی، لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ سدھا اپنے کمرے میں سوتی رہی۔ پولیس نے سب کے بیانات لیے۔ پارٹی انچارج بلا وجہ رحمان بابا پر شک کر رہا تھا اور پولیس انہیں تھانے لے جانا چاہتی تھی، مگر ادریس نے پولیس والوں کو سختی سے منع کر دیا۔ دوسرے دن خزہ کی تدفین کر دی گئی۔ خزہ کے بعد جیسے ہمارا گھر سونا ہو گیا تھا، مگر زندگی تو گزرنی تھی، 100 دن گزرتے رہے۔ ادریس نے رحمان بابا کی اس بات پر یقین نہیں کیا کہ چھت پر خزہ اور سدھا کی لڑائی ہوئی تھی، لیکن مجھے سدھا کی حرکات خاص طور پر رات میں عجیب سی لگتی تھی۔ میرے کہنے پر ادریس نے کئی عامل گھر بلوائے اور سدھا کو دکھایا، لیکن کوئی بھی بابا سدھا کا روحانی علاج کرنے کے لیے رضامند نہ ہوا۔ ایک بابا تو یہ کہہ کر رفو چکر ہو گیا کہ اس پر کسی بہت بھاری گندی بدروح کا سایہ ہے جو اس کے جسم میں گھس گئی ہے، اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ادریس خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ خزہ کے قتل کو ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ ایک دن خرم اسکول سے آیا، کھانا تیار نہیں ہوا تھا۔ خرم نے سدھا کے کمرے میں رکھی ہوئی کھانے کی چیزوں پر ہاتھ صاف کر دیا۔ اس پر خرم اور سدھا کی لڑائی ہو گئی۔ سدھا نے خرم سے بدتمیزی کی۔ رحمان بابا کسی کام سے اوپر آئے ہوئے تھے۔ سدھا نے خرم کو گالی بک دی، جس پر رحمان بابا نے سدھا کو ایک تھپڑ مار دیا، اور پھر اسی رات کو کسی نے رحمان بابا کو ان کے کمرے میں اور خرم کو لان میں ذبح کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ ادریس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ اب کی بار پولیس آئی اور کئی دن متواتر آ کر ہم سے مختلف سوالات کر کے ہمیں پریشان کرتی رہی، مگر قاتل کون تھا اس کا جواب حاصل نہ کر سکے۔ ادریس ذہنی طور پر اپ سیٹ ہو چکے تھے۔ ان کی جاب ختم ہو گئی۔ جمع کی ہوئی رقم ادریس کے علاج پر لگ گئی۔ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ رشتہ داروں نے کچھ عرصے مدد کی، پھر ہمارے گھر کا راستہ بھول گئے اور محلے والے ہی کھانا پہنچاتے رہے۔ پھر وہ بڑی بھی کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوئی اور پھر کہنے لگی، میں نے بھی کئی دفعہ شگفتہ کے کھانا پہنچایا۔ اس کے چند دن بعد شگفتہ کی بڑی بہن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شگفتہ ان کے پاس رات دیر تک رکی رہی، لیکن وہ رات کو ادریس کی وجہ سے رک نہیں سکتی تھی، لہٰذا وہ رات 1 بجے رکشے سے گھر واپس آ گئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ جب صبح وہ گھر سے جا رہی تھی تو ادریس نے کسی بات پر غصے میں سدھا کو مارا تھا۔
لہٰذا وہ مین گیٹ کھول کر اپنے کمرے میں آنے لگی۔ اس نے سدرا کے کمرے میں جھانکا، سدرا وہاں نہیں تھی۔ پرندوں کے سڑے ہوئے اجسام کمرے میں جگہ جگہ پڑے تھے، جس سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ شگفتہ نے اپنے کمرے کے تھوڑے سے کھلے ہوئے دروازے سے اپنے کمرے میں جھانکا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ سدرا کمرے کی چھت پر چل رہی تھی، پھر وہ چھت سے کمرے میں ادریس کے اوپر کودی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چمکتا ہوا چاقو تھا۔ اس نے ادریس کو عجیب سی بھاری آواز میں موٹی موٹی گالیاں دینی شروع کر دی۔ پھر ایک ہاتھ سے ادریس کو اوپر اٹھایا اور اٹھا کر بیڈ کے نیچے فرش پر پٹخ دیا۔ سدرا کا چہرہ بڑا ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ پھر اس نے ادریس کا گلا پکڑا۔ ادریس بالکل بے حس و حرکت پڑے تھے۔ سدرا نے ایک ہاتھ سے ادریس کا گلا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے گلے پر چاقو چلا دیا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ میں نے خود کو بمشکل سنبھالا۔ سدرا دونوں ہاتھوں سے ادریس کو مار رہی تھی۔ ذرا دیر میں ادریس کی روح پرواز کر گئی۔ میں فوراً چیختی ہوئی نیچے بھاگی اور مین گیٹ کھول کر دیوانہ وار چیخنے لگی۔ محلے والے جمع ہو گئے اور کچھ دیر بعد پولیس آ گئی۔ میں نے پولیس کو سب بتا دیا کہ ادریس کو سدرا نے قتل کیا ہے، لیکن کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ سدرا باپ کی لاش سے لپٹ کر زور و قطار رو رہی تھی۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اتنی سی یہ معصوم بچی بھلا کب کسی کو قتل کر سکتی ہے۔ میں پولیس والوں کو سدرا کے کمرے میں لے گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرہ بالکل صاف تھا۔ نہ وہاں پر چوہے اور بلیوں کے ادھ کھائے جسموں کے ٹکڑے تھے اور نہ ہی پرندوں چھپکلیوں کے سڑے ہوئے لاشیں۔ پولیس والے مجھے ہی قاتل سمجھ رہے تھے۔ وہ مجھے گرفتار کر کے لے گئے اور مجھے کئی دن تھانے میں رکھا، مگر انہیں میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، لہٰذا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میرے دل میں سدرا کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی اور اب میں اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ اس نے میرا اتنا پیارا گھر اجاڑ دیا تھا۔ ابھی ان سارے واقعات کو 3 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن شگفتہ نے سدرا کو بہت مارا اور پھر اسی رات کسی نے شگفتہ کو بھی گھر کے لان میں ذبح کر دیا۔ شگفتہ کے قتل کے بعد سدرا بھی اچانک ہی غائب ہو گئی تھی۔ پولیس نے شگفتہ کا گھر سیل کر دیا تھا۔ پولیس نے بہت کوشش کی، محلے والوں سے بھی تفتیش کی، مگر قاتل نہیں ملا۔ اس وقت کے ٹی وی چینلز اور اخبارات میں کئی روز تک اس سارے قصے کی کہانیاں آتی رہی تھیں۔ یہ کہہ کر وہ بڑی بھی اٹھی اور مجھ سے کہا، ارے میرے پاس اس وقت کا اخبار محفوظ ہے، میں لاتی ہوں۔ ذرا دیر بعد بڑی بی نے اخبار لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں اخبار کھول کر دیکھنے لگی۔ اتنے میں بڑی بی کا ملازم چائے رکھ گیا۔ میں چائے پینے کے ساتھ اخبار دیکھ رہی تھی۔ شگفتہ کا خاندان بڑے ہی پیارا تھا، جسے کسی ظالم قاتل نے مار دیا تھا۔ میں یہ اخبار توصیف کو دکھانا چاہتی تھی۔ میں نے بڑی بی سے وہ اخبار مانگا اور اجازت چاہی۔ بڑی بی نے مجھے اخبار دیتے ہوئے کہا، میں تم کو خبردار کر رہی ہوں، یہ مکان ہرگز نہ خریدنا۔ اس مکان سے راتوں کو چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ رات میں کسی کا خوفناک سایہ مکان کی چھت پر نظر آتا ہے۔ اماوس کی راتوں میں درجنوں کتے آتے ہیں جو ساری رات مکان کی طرف منہ کر کے بھونکتے رہتے ہیں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور بڑی بی سے اجازت لے کر باہر آ گئی۔ گھر واپس جاتے ہوئے میں بار بار اخبار میں چھپی سدرا کی تصویر کو دیکھ کر یہی سوچتی رہی، یا اللہ، اتنی سی یہ معصوم بچی کیسے اتنے لوگوں کو قتل کر سکتی ہے۔ میرے دل نے کہا نہیں، ادریس صاحب کے خاندان کو کسی نے دشمنی کے باعث قتل کر دیا ہوگا، اور ان بڑی بی نے کہانی بنا کر سدرا کو قاتل بنا دیا۔ وہ بڑی بی مجھے کچھ خپتی سی لگی۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ شاید وہ خپتی بڑھیا مجھے ڈرانا چاہتی تھی۔ میں نے وہ مکان خریدنے کا پکا ارادہ کر لیا، لیکن گھر آ کر میں نے توصیف کو کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی وہ اخبار دکھایا، اور دوسرے دن توصیف اور میں نے اسٹیٹ ڈیلر کو پیمنٹ کی اور مکان خرید لیا۔ مکان خریدنے کے بعد میں نے مکان کی صفائی اور رنگ و روگن کے لیے ایک ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے دیا۔ پھر ٹھیکیدار کے کہنے پر میں نے ایک درگل نامی پٹھان کو چوکیدار رکھ لیا۔ جب 2 دن بعد میں مکان دیکھنے گئی تو پٹھان چوکیدار زرگل میرے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، بیگم صاحب، ہم ادھر نوکری نہیں کر سکتا۔ یہاں رات کو کوئی بھوت آ کر مجھے ڈراتا ہے اور چیخوں کی آوازیں بھی آتی ہیں۔
یہ سن کر میں ڈر سی گئی۔ میں نے زرگل سے کہا، تم 1-2 دن رک جاؤ، پھر ہم یہاں شفٹ ہو جائیں تو چلے جانا۔ مگر وہ میری بات سنے بغیر ہی بھاگ گیا۔ میں نے زرگل کی بات کو اہمیت نہ دی اور گھر کا معائنہ کر کے لوٹ آئی۔ اب میں جلد از جلد اس مکان میں شفٹ ہو جانا چاہتی تھی۔ جب دوسرے دن میں دوبارہ اپنے مکان پر گئی تو گلی میں رش لگا ہوا تھا۔ معلوم ہوا رات کو ان بڑی بی کو سوتے میں کسی نے ذبح کر دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ پھر میں ان بڑی بی کے گھر تعزیت کرنے چلی گئی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو امریکہ میں تھی اور وہ ان کے قتل پر پہنچ نہیں پائی تھی۔ میں نے گھر کے ملازموں سے افسوس کیا اور قتل کا پوچھا تو کسی نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ وہ سب رات میں سوئے ہوئے تھے، انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بڑی بی کے یوں قتل ہو جانے سے سارے محلے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اب میں نے فوراً گھر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر صاف ستھرا ہو چکا تھا اور رنگ و روغن بھی ختم ہو چکا تھا۔ جب میں اس گھر میں شفٹ ہوئی تو ان جن بھوتوں پر یقین نہ رکھنے کے باوجود خوفزدہ تھی۔ پہلی رات ہم کھانا کھا کر سو گئے۔ رات بڑی پرسکون گزری۔ صبح ناشتہ بناتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، اللہ جانے لوگوں نے اتنے اچھے سے مکان کو بھوت بنگلہ کیوں سمجھ رکھا تھا۔ دن بھر میں سامان کو سیٹ کرنے میں لگی رہی۔ توصیف دکان پر تھے۔ رات کا کھانا ہم نے تاریخ روڈ کے ایک ریسٹورینٹ میں کھایا۔ گھر آئے تھکاوٹ کے باعث ہم جلدی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا۔ مجھے کچن سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے سے نکل کر کچن میں گئی۔ وہاں سارے برتن، آٹا، چاول، چینی زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں زور سے بولی، کون ہے مردود؟ پیچھے سے کسی کا بھیانک قہقہا سنائی دیا۔ میں نے دیکھا، سیدھا چھت سے اتر کر سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ وہ اڑتے ہوئے آ رہی تھی۔ یقین جانے وہ اڑتی ہوئی میری جانب آ رہی تھی۔ خوف کے مارے میرے قدم جیسے جم گئے تھے۔ میں بھاگنا چاہتی تھی مگر بھاگ نہیں سکتی تھی۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو میں سرونٹ کوارٹر میں پڑی تھی۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تو توصیف پریشان سے لیٹے تھے۔ میں نے توصیف کے قریب آ کر انہیں سہارا دے کر بٹھایا اور بس اتنا کہا، توصیف، ہم ایک لمحہ بھی اس گھر میں نہیں رکیں گے۔ وہ گھر آج بھی میری ملکیت ہے، اس کو کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ یہ بات تو مجھے بہت عرصے بعد پتہ چلی کہ اختر بھائی جنہوں نے مجھے وہ گھر دلوایا تھا، ان کو بھی کسی نے قتل کر دیا تھا۔ اگر آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔